الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل روز قیامت نور ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کا مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید جس کی دوسری سورت کی آغاز کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے جو کہ سورۃ البقرہ اور اسے بقرہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں گائے کا واقعہ ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں 3 قسم کی آیات ہیں: محکمات، مقطعات اور متشابہات. جو آیات محکمات ہیں جن کے معنی صاف اور ظاہر ہیں، مقطعات جس کا معنی اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، جیسے الف لام میم ہا میم صاد کاف ہا یا عین صاد طا سین میم طا سین، یہ حروف مقطعات ہیں. ان آیات کا مطلب اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے. اور تیسری متشابہات آیات ہیں جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ان بیعت رضوان کرنے والوں کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ متشابہات میں سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے. ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ. اب اللہ کا ہاتھ کیا مراد ہے یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتے ہیں. اسی طرح الرحمن اللہ علی العرش استوا کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا. اسی طرح اللہ یستہزئ بہم، اب یہ بھی متشابہات میں سے ہے. میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے الف لام میم،
یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم الشان کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن جو ہے یہ قراءۃ یعنی پڑھی ہوئی چیز سے بنا ہے۔ پہلی تمام کتابیں اور صحیفے کتابی شکل میں نازل ہوتے تھے، اور قرآن کو اس لیے بھی قرآن کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اسے بار بار پڑھنے سے بھی دل اکتاتا نہیں ہے۔ کوئی مضمون ہو، دنیاوی مضمون ہو، کوئی اخبار ہو، کوئی بھی بات ہو، وہ بار بار پڑھی جائے تو بندہ اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کو جتنا زیادہ پڑھا جائے دل اکتانے کی بجائے اور زیادہ لطف محسوس کرتا ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنے سے کئی اسرار العبوس جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ایسا سمندر ہے جس میں موتی جواہرات کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، غور و فکر کیا جائے تو نئے ہیرے جواہرات بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کو نہ صرف اپنوں نے پڑھا بلکہ غیروں نے بھی اس کو پڑھا۔ جیسے ایک بار ایک رام چندر آریہ نے مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ اے نعیم الدین، مجھے تمہارے قرآن کے 14 پارے حفظ ہیں، کیا آپ کو بھی ہماری وید میں سے کچھ یاد ہے؟ ہندو کی جب مقدس کتاب ہے، اس کو متبرک سمجھتے ہیں وہ، تو اس نے کہا کہ ہماری کتاب میں آپ کو کچھ یاد ہے؟ مجھے تو 14 پارے تمہارے یاد ہے قرآن پاک کے۔ تو مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تیرا کمال نہیں ہے کہ تو نے 14 پارے حفظ کر لیے، بلکہ یہ ہمارے قرآن کا کمال ہے کہ دوست تو دوست ہے، دشمنوں کے سینے میں بھی چلا جاتا ہے۔ اور تیری وید کی یہ کمزوری ہے کہ وہ دوستوں کے دل میں بھی گھر نہیں کر سکا، یعنی کوئی اس کا مکمل حافظ نہیں ہے۔ قرآن اور کرم، اس کا مطلب ہے ملنا اور ساتھ رہنا۔ کرن زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ قرآن مومن کو مومن سے ملاتا ہے، ہر وقت مومن کے ساتھ رہتا ہے، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، حضر میں، قبر میں، حشر میں، یہ قرآن مجید ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ بوقت موت یاسین شریف کی تلاوت کی جائے تو سکرات موت جو ہے اس میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی جو سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے وہ قبر میں مردے کی شفاعت کرتی ہے، اس کو عذاب سے بچاتی ہے۔ اور یہ قرآن جہاں دوستوں کو آپس میں ملاتا ہے وہاں یہ غیروں کو اپنوں سے جدا بھی کرتا ہے، اصل اور نقل کی پہچان کراتا ہے۔ قرآن گویا ایک بارش کی مانند ہے، جس طرح سے بارش زمین میں چھپے ہوئے بیج کو زہر کرتی ہے، اسی طرح قرآن بھی بندے کے باطن میں چھپے ایمان اور نفاق اور کفر کو زہر کر دیتا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے عمر بن خطاب اور عمر بن حشام ایک جیسے معلوم ہوتے تھے، مگر جب قرآن نازل ہوا تو عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیا اور عمر بن حشام کو ابو جہل کا لقب دیا گیا۔ یہ قرآن تمام بکھرے ہوئوں کو جمع کرنے والا ہے۔ ہندی، سندھی، عربی، عجمی لوگ، ان کا لباس، طعام، زبان، طریقہ زندگی سب الگ الگ، لیکن قرآن نے ان سب کو یکجا کر دیا اور ان کا نام رکھا سماکم المسلمین، ان کا نام اللہ نے مسلمان رکھا۔ جیسے کہ شہد مختلف باغوں کے مختلف پھولوں کا رس چوستی ہے، اور پھر جب اس کو یکجا کرتی ہے، اکٹھا کرتی ہے، تو اس کا نام کیا بن جاتا ہے؟ شہد ہے۔ اور شہد کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ شفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے اس میں۔ قرآن مجید
کو اللہ تعالیٰ نے لکھ کر نازل نہیں کیا جیسے پہلے کتابوں پر نازل کیا، بلکہ یہ قرآن بولا ہوا نازل کیا گیا۔ لکھنے میں اور بولنے میں بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ جملہ لکھ کے بھیجا کہ تم دلی جاؤ گے۔ اب یہ سیدھا سا عام سا جملہ ہے، تم دلی جاؤ گے، لیکن اسی ایک جملے کے اندر کئی چیزیں ظاہر کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو اس انداز سے کہیں تم دلی جاؤ گے، جملہ وہی ہے لیکن اس میں کیا ہے؟ سوالیہ انداز ہے، سوال پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تم دلی جاؤ گے، اس میں تعجب ہے، جملہ وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، لیکن انداز بدلنے سے اس کا حکم بدل جائے گا۔ اسی طرح اور بھی مختلف طریقے ہیں جن سے اسی ایک جملے کو بیان کیا جا سکتا ہے، تعجب کے لیے بھی، سوال کے لیے بھی، حکم کے طور پر بھی۔ تم دلی جاؤ گے، یہ حکم دیا جا رہا ہے، جملہ ایک ہی ہے، لیکن بولنے میں جو ہے وہ جب جس انداز سے بولے گا وہ اسی ایک حکم پر ہی عمل ہوگا، جس انداز سے وہ بولے گا۔ تو بولنے میں اور لکھنے میں یہ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لکھ کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بول کر بھیجا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام اس کو لے کر نازل ہوتے تھے، اور یہ قرآن مجید کا نزول جو ہے یہ بذریعہ قاصد تھا، اور ایک طریقہ تھا بلا واسطہ، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر فرشتے کے اپنے محبوب پر آیات نازل فرماتا۔ جیسے شب معراج جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے کے بغیر نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات ڈائریکٹ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اسی سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ بھی شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی۔ اور باقی جتنی کتابیں یا صحیفے اللہ نے نازل فرمائے ان کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ نہیں لیا۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرمایا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی بندہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، قرآن کی تحریف نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ اس کے مفہوم کے اندر، ترجمے کے اندر جو ہے لوگوں نے جو وہ تبدیلیاں کی ہیں، لیکن جو قرآن کے حروف ہیں، جو الفاظ ہیں، جو آیات ہیں، اس کے اندر کوئی بندہ بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے ذمہ کرم پر ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں۔ اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، لیکن سورۃ توبہ ایسی ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی۔ اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پیچھے سے تلاوت کرتا آ رہا ہے اور آگے اس کے سورۃ توبہ بھی آ گئی ہے تو اب وہاں بسم اللہ نہیں پڑھے گا، سورۃ توبہ کو ویسے ہی وہ شروع کر دے گا، تو وہ پیچھے سے پڑھتا آ رہا ہے، پہلے وہ بسم اللہ بھی پڑھ چکا ہے، اعوذ باللہ بھی پڑھ چکا ہے، لیکن اگر وہ آغاز ہی سورۃ توبہ سے کر رہا ہے، تلاوت ہی وہ سورۃ توبہ سے شروع کر رہا ہے، تب وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا اور بسم اللہ شریف یہ بھی وہ پڑھے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے میں نے تمہیں روشنی دی ہے، نور دیا ہے۔ وہ نور کون سا ہے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہے۔ لہذا میرے محبوب کی محبت میں ڈوب کر قرآن کو پڑھو گے، روشنی کے ساتھ پڑھو گے تو یہ قرآن پاک تمہیں ہدایت دے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اتارا کہ ہر چیز کا جس میں روشن بیان ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک ایسی چیز نہیں ہے جو روشن کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو، یعنی ہر چیز کا بیان جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب وہ
لکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے بتلایا قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور پھر فرمایا کہ اس روشن کتاب کا سارا علم جو اس کتاب کے اندر موجود ہے، اللہ فرماتا ہے سارا علم اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے۔ اور اسی لیے تو امام بوصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَجَبْرَتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا اور آخرت کے جو معاملات ہیں، اس کا جو علم ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، وہ تو آپ کی سخاوت کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، آپ کے فضل و کرم کا تھوڑا سا ایک حصہ ہے۔ آپ کا جود و کرم تو ان سے بڑھ کر ہے، لوح محفوظ بھی آپ کے علم میں سے ایک علم کا حصہ ہے۔ اور قرآن مجید کے 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں، 540 اس کے رکوع ہیں، 7 اس کی منزلیں ہیں، اور 6666 اس کی آیات ہیں، اور تقریباً 86,430 اس میں کلمات ہیں، اور تقریباً 3,23,760 حروف ہیں، اور قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں۔ یہ سجدے کی آیات بندہ جب پڑھے گا یا سنے گا اس پر سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ جب یہ اس کی سائڈ پہ قرآن پاک کے حاشیے میں سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے آیت سجدہ، تو وہاں پر جب بندہ پہنچتا ہے وہ آیت پڑھے یا وہ آیت سن لے تو دونوں پر سجدہ کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اور اس کا طریقہ بڑا آسان سا ہے، بندہ نیت کرے سجدہ تلاوت کی اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، اور 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر اللہ اکبر کہتا وہ کھڑا ہو جائے۔ بھائی یہ اس کا ایک سجدہ تلاوت جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اس میں ہاتھ اٹھانا بھی نہیں ہوتا، ہاتھ باندھنا بھی نہیں ہوتا، سلام پھیرنا بھی نہیں ہوتا، صرف نیت کرنی ہے سجدہ تلاوت کی، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے۔ کھڑے ہو کے بھی کیا جا سکتا ہے، بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے، کھڑے ہو کے کرنا زیادہ افضل ہے، یعنی کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہے اور سجدے میں جائے، اور 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے وہ کھڑا ہو جائے، تو یہ ایک سجدہ تلاوت اس کا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے ابھی تک نہیں کیے یا پتہ نہیں تھا تو اس کو چاہیے کہ جتنا اس کو یاد ہے اتنا بار وہ سجدہ تلاوت ہر بار نئی نیت کے ساتھ سجدہ تلاوت جو ہے وہ کرتا جائے، کیونکہ اس میں تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، جتنا جلدی ہو سکے سجدہ تلاوت جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی ظاہری حیات میں 11 صحابہ کرام قرآن پاک کے حافظ تھے، اور 4 صحابیات قرآن پاک کے حافظ تھی، جن میں سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ اور ام ورقہ بن نوفل، یہ 4 خاتون جو تھیں یہ قرآن پاک کے مکمل حافظ تھے۔ اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ 135 مرتبہ ان کا ذکر آیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 99 مرتبہ آیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں فارسی یا اور کسی زبان میں آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا تب بھی سجدہ تلاوت اس کو کرنا ہوگا، جس مقصد کے لیے اگر ایک مجلس میں یہ 14 آیات سجدہ تلاوت جو ہے 14 آیات پڑھ کر پھر 14 سجدے کیے جائیں، جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، اکثر صحابہ 7 دنوں میں قرآن پاک جو وہ ختم کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی جمعے کی رات کو سورۃ البقرہ سے سورۃ المائدہ تک، ہفتے کی رات سورۃ انعام سے سورۃ ہود تک، اور اتوار کی رات سورۃ یوسف سے سورۃ مریم تک، پیر کی رات سورۃ طٰہٰ سے سورۃ طٰ سین میم تک، منگل کی رات سورۃ عنکبوت سے سورۃ صاد تک، بدھ کو سورۃ تنزیل سے سورۃ رحمان تک، اور جمعرات کو مکمل قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ یہ ان کی ترتیب تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں کو قرآن پاک ایک سائڈ پہ عین کا نشان ڈالا ہوتا ہے، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ اب اس رکوع کے اوپر بھی حصے لکھے ہوتے ہیں، اندر بھی لکھا ہوتا ہے عین کے اندر جو رکوع کے نشان ہوتا ہے، اوپر بھی لکھا ہوتا ہے نیچے بھی لکھا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی عین کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے۔ جو عین کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے اتنے رکوع ہو گئے ہیں۔ عین کے جو نیچے لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس سپارے کے اتنے رکوع ہو گئے ہیں، اور جو عین کے بیچ میں ہوتا ہے گنتی لکھی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رکوع سے لے کر پچھلے رکوع تک اتنی آیات جو ہے وہ شامل ہے۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں کو قرآن پاک کا ختم کرتے تراویح کے اندر۔ کس لیے کرتے تھے؟ 27ویں رمضان کو قرآن پاک کا ختم کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ عثمان غنی 8 تراویح نہیں پڑھتے تھے بلکہ 20 تراویح پڑھتے تھے، کیونکہ 27ویں کو ختم کرتے تھے تو رکوع کتنے ہیں اس کے؟ 540 رکوع ہیں۔ تو عثمان غنی روزانہ 20 رکوع تلاوت کرتے تھے اور 27ویں کو یہ 540 رکوع مکمل ہوتے تھے۔ لہٰذا سے ثابت یہ بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام 8 کی بجائے 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے، اور اسی لیے عثمان غنی کی عین کی نسبت سے یہ رکوع کا نشان جو ہے وہ عین لکھا جاتا ہے کہ عثمان غنی اس آیت پر رکوع کیا کرتے تھے، جھکتے تھے، اس وجہ سے اس کو رکوع کہا گیا۔ ویسے تو سارا قرآن پاک ہی جو ہے وہ عظمت والا ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، برکتوں والا ہے، لیکن کچھ اس کی مخصوص صورتیں ہیں کہ جن کی فضیلت بزرگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور ان صورتوں کی آیات کے خصوصی فوائد اور تاثیریں ہیں، اور جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے وہ ذکر بھی افضل ہے، ذاکر بھی اعلیٰ ہے اور مذکور بھی اعظم ہے۔ مگر جن آیات میں کفار مشرکین کا ذکر ہے، منافقین اور شیطانوں کا ذکر ہے، وہاں ذکر تو اعلیٰ ہے، ذاکر بھی افضل ہے، لیکن جو مذکور ہیں یعنی کفار مشرکین منافقین شیاطین یہ بدترین مخلوق ہیں۔ مثال کے طور پر کل شریف کو قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص، کل شریف کو اگر ہم 3 مرتبہ پڑھیں تو ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ سورۃ لہب تبت یدا ابی لہب، یہ سورت یہ بھی اتنی ہے کل شریف کے برابر تقریباً، کل شریف 3 دفعہ پڑھیں تو پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، لیکن تبت یدا ابی لہب سورت یہ بھی چھوٹی ہے، اس کو اگر 1000 مرتبہ بھی پالیں تو پھر بھی قرآن پاک کا ثواب مکمل جو وہ نہیں ملے گا۔ اور ہر صورت کی میرے آقا نے جو ہے وہ فضیلت کو اکثر صورتوں کو آیتوں کا میرے آقا نے بیان فرمایا، اور جیسے کعبہ شریف سارا اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، مگر حجر اسود اور اس کے ساتھ رکن یمانی اور جو دروازہ ہے نظام رحمت ہے، ان کو خانہ کعبے کے اندر زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے قرآن پاک تو سارا بابرکت ہے، لیکن کچھ صورتیں کچھ آیات ایسی ہیں جس کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فضیلت اور بزرگی کو بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ پورے قرآن پاک میں حضور پاک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ آیا، ایک محمد رسول اللہ، ایک ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، اور تیسرا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور چوتھا ہے نزل علی محمد، یعنی 4 مقامات پر حضور پاک کا نام محمد آیا اور ایک مقام پر حضور کا نام جو ہے وہ احمد آیا۔ باقی جہاں مقامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، یا المزمل کہا، یا المدثر کہا۔ تو پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کو پیارے پیارے القابات سے جو وہ خطاب فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا اور میں آپ کو سناؤں، میری کیا مجال کہ میں آپ کو سناؤں، میری کیا حیثیت، میرے آقا فرمایا میرا دل چاہتا کہ میں تمہاری زبان سے قرآن کو سناؤں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت
سورۃ النساء کی آیات مقدسہ پڑھی. جب یہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. سورۃ النساء کی اس آیت پر جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اے محبوب وہ وقت یاد کرو جب ہم تمام امتوں پر ایک گواہ لائیں گے. جہاں بھی واعظ آئے گا حضور پاک کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے محبوب وہ وقت یاد کرو، وہ لمحات، وہ گھڑیاں، وہ ساتیں، وہ واقعہ یاد کرو. واعظ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ اور تمام گواہوں کے اوپر جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کفار مشرکین ہیں، جو جہنمی لوگ ہیں، ان سے اللہ فرمائے گا کہ میں تمہارے پاس اپنے نبی بھیجے تھے ہدایت کے لیے، تو تم نے پھر بھی نافرمانی کی، میرے ساتھ شریک ٹھہرائے. تو وہ قومیں کہیں گے کہ یا اللہ تیرا تو کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا ہدایت دینے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کو سامنے کہے گا کہ یہ قومیں کہہ رہے تو ان کے پاس نہیں گئے، اور کہے کہ یا اللہ تو بہتر جانتا کہ ہم ان قوموں کے پاس گئے تھے، اپنی اپنی قوم کو ہم نے تیرے عذاب سے ڈرایا تھا، تیری وحدانیت اور تیری رسالت کا اعلان ان کو کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن یہ مانے نہیں. تو پھر وہ امتیں کہیں گی کہ یا اللہ اگر ایسی بات تو پھر یہ گواہ لے کے ہیں، ان کے گواہ کوئی ہے کہ انہوں نے ہم تک پیغام پہنچایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہ میری امت جو ہے امت محمدیہ گواہ دے گی کہ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے ان نبیوں نے اپنی اپنی قوموں تک تیرا پیغام پہنچایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تو اس کے زمانے میں تھے نہیں، تو سب سے آخر میں آئے ہو، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ امت کہے گی یا اللہ بے شک ہم نہیں تھے، لیکن تیرے محبوب نے، تیرے رسول نے، تیرے محمد عربی نے ہمیں بتایا، لہٰذا تیرے محبوب کے بتانے پر ایمان لائے، اس لیے ہم آج گواہی دے رہے ہیں. جب یہ گواہیاں ہوں گی تو پھر سب کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے آقا میرے محبوب تم سب کو پھر ان کے اوپر ہم گواہ بنا کر وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ان تمام گواہوں کے اوپر محبوب کو بڑا گواہ پر عینی شہد جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اور اسی وجہ سے اس واقعے کو سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا علی اثنین رجل، کسی پر حسد کرنا جائز نہیں ہے لیکن دو بندوں پر حسد بمانے رشک کرنا فرمائے دو بندوں پر تمہارے لیے جائز ہے. ایک وہ آتاہ اللہ القرآن، جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، فہم یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا اور وہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے. تم بھی رشک کیا کرو یا اللہ ہمیں بھی اس جیسا بنا دے. اور دوسرا فرمایا ورجل آتاہ اللہ مالا، دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، فہو ینفق منہ آناء اللیل والنہار، اور وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا رہتا ہے. اس بندے کے لیے بھی اور اپنے دعا کرو کہ یا اللہ اس جیسا ہمیں بھی بنا دے، ہمیں بھی مال عطا فرما، اور مال عطا فرمانے کے بعد یا اللہ اپنے راہ میں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. یہ دو بندے ہیں میرا کرا فرمایا ان کے اوپر تم جو ہے وہ رش کر سکتے ہو. لا تجعلوا میرا کرا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اب اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ایک تو یہ صاف سا مطلب ہے کہ اپنے گھروں میں قبریں نہ بنا لو. یہ تمہارے قریبی رشتے دار باپ ماں کے قریبی بہت ہو گیا تو اپنے گھر میں بجائے قبرستان اپنے گھر میں دفن کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے محبوب نے اس کو منع فرمایا کہ اپنے گھروں میں قبرستان نہ بنا. یہ تو ایک عام سا ترجمہ ہو گیا، مفہوم ہو گیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. مطلب یہ ہے کہ جس طرح لوگ کبھی کبھی قبرستان جا کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یاسین پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، تم ایسے گھروں کو نہ کرو، بلکہ گھر میں کبھی کبھی نہیں بلکہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. تمہارا گھر گھر ہونا چاہیے، ہمارا گھر قبرستان نہیں ہونا چاہیے.
اس وجہ سے میں جا کے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ان قرآن الفجر کان مشہودا. صبح کے وقت جو قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو سننے کے لیے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. بلکہ بندہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے منہ کو بوسے دیتے ہیں, اس کو پیار کرتے ہیں. فرشتے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے, قرآن پاک کی تلاوت کو وہ سنتے ہیں شوق سے. یہ قرآن پاک خاص اور فجر کے وقت جو ہے قرآن پاک کی جو تلاوت کا جو وہ اہتمام کرنا چاہیے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کی جنازہ پڑھانے تشریف لے گئے تو آپ کا یہ طریقہ تھا کہ سب سے پہلے آپ پوچھتے تھے جنازہ پڑھانے سے پہلے کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے. اگر مرنے والے کے ذمے کوئی قرضہ ہوتا تو وہ میرے آقا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک قرضہ ادا نہ کیا جاتا. اتنی تاکید ہے قرض کی واپسی کی. تو سرکار نے پوچھا کیا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر 4 درہم قرض ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے پیچھے ہٹ گیا, فرمایا پہلے سے قرضہ ادا ہوگا پھر میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے اس کا قرض ادا کرنا ہے, لہذا میں اس کا قرض ادا کرتا ہوں, آپ اس کی جنازہ پڑھا دیں کیونکہ یہ بندہ بھی بخشا ہوا ہے, جو جنازے میں شامل ہوگا اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کا جو ہے انہوں نے قرضہ اس کا ادا کیا, میرے آقا جنازہ پڑھایا اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جبرائیل اس کو یہ مقام یا مرتبہ کیوں ملا کہ اس کو اللہ نے بھیج دیا تجھے کہ قرضہ ادا کر اس کا جا کر. تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ روزانہ 200 مرتبہ کل شریف پڑھتا تھا, کل شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ انعاموں کا اکرام فرمایا. لوگ کلو سے روکتے ہیں, یہاں اللہ بخشش فرما رہا ہے, مغفرت فرما رہا ہے. تو کل شریف 200 مرتبہ یہ پڑھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انعام عطا فرمایا. حضرت اسید بن حذیر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے غالباً تہجد کا وقت, تو صحن میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا. تو آپ نے محسوس کیا کہ اس گھر کے صحن کے اوپر ایک نور ہی نور جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. اور جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو وہ جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ اچھلنے لگ جاتا, کودنے لگ جاتا, اچھلتا ہوا. اب بڑے جب تلاوت بند کرتے تو گھوڑا پرسکون ہو جاتا. 3-4 مرتبہ ایسا ہوا, تلاوت کرتے تو گھوڑا اچھلنا شروع کر دیتا ہے اور جب تلاوت بند کرتے تو گھوڑا سکون میں آ جاتا ہے. صبح ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رات کا معاملہ جو وہ عرض کیا اس طرح میں تلاوت کرتا تھا تو وہ ایک میں نے نورانی جو ہے وہ شامیانہ بھی دیکھا اور گھوڑا میرا اچھلتا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ وہ نورانی شامیانہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو تیری زبان سے قرآن پاک کی تلاوت سننے آئے تھے. اور گھوڑا اس وجہ سے اچھلتا تھا کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا تھا, جانور فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. اور فرمایا جتنا تم قرآن پاک پڑھو گے اتنی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا. اے ابن حذیر قرآن پڑھتے رہو, یہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سننے کے لیے زمین پر تشریف لے آئے. اور فرمایا من قرأ القرآن, جس نے قرآن کو پڑھا, وعمل بما فیہ, اور جو اس میں ہے اس پر عمل کیا, اس کے حلال کو حلال سمجھا, حرام کو حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا. میرے آقا فرماتے ہیں کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس بندے کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی چاند سورج سے بھی زیادہ ہوگا. اور فرمایا کہ یہ تو اس کے ماں باپ کو مقام ملے گا, تو اس کا کیا حساب لگا سکتے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس نے یہ تلاوت کی ہے قرآن پہ عمل کرنے والا اس کا مقام کیا ہوگا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو قرآن پاک کے حافظ ہے, قرآن پاک پہ عمل کرتے ہیں, آیات کو یاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا یقال لصاحب القرآن اقرا, قرآن پڑھ, وارتق کما کنت ترتل فی الدنیا, اس طرح تلاوت کر جس طرح دنیا میں تو تلاوت کرتا تھا. فإن منزلک عند آخر آیہ, جب تیری آخری تلاوت ختم ہوگی وہاں پہ تیرا مقام بنا دیا جائے گا. جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا, جتنی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا, اتنے مقامات اس کے جو ہے وہ بلند ہوتے جائیں گے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. ایک فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال,
حب نبیکم، سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ان کے دل میں اپنے محبوب کا پیار سکھاؤ، اپنے محبوب کی تعظیم اور توقیر کے بارے میں اپنی اولاد کو بتاؤ کہ ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں۔ اپنی اولاد کو اپنے نبی کے بارے میں اس کا ادب اور تعظیم اور توقیر سکھاؤ۔ دوسرا حب اہل بیت ہی، دوسرا میری اہل بیت کی محبت ان کے دل میں جاگزین کرو۔ تیسرا قراءت القرآن، اور تیسرا قرآن پاک کی اس کو تعلیم دی، اور فرمایا قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا فرماتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ جو الف لام میم کہتا ہے اس کو 10 نیکیاں نہیں بلکہ 30 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ مفسرین اشاق جو ہیں وہ فرماتے ہیں 30 بھی نہیں ملتی بلکہ 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیوں؟ جب بندہ الف کہتا ہے، جب الف کہے گا تو الف بھی آ جائے گا، لام بھی آ جائے گا، فے بھی آئے گا۔ الف میں 3 حرف آ جائے گا، الف لام فے الف۔ اسی طرح جب لام کہے گا تو لام الف میم آ جائے گا، لام جب لکھیں گے بولیں گے تو۔ اس طرح جب میم کہے گا تو اس میں 3 حرف بن جاتے ہیں، میم یہ میم۔ تو الف لام میم کہے گا تو بظاہر تو یہ 3 حرف ہیں، لیکن وہ 9 حرف ادا کر رہا ہے، اس کو 30 نیکیاں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو 90 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ باوضو ہو کر نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر وہ باوضو نماز میں بیٹھ کر جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 50 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور پھر جو نماز کے علاوہ پڑھے گا بغیر وضو کے، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ پھر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ باوضو قرآن پاک کے زیادہ سے زیادہ جتنی صورتیں ہیں وہ بندہ پڑھتا رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جو بندہ وضو کرتے وقت بسم اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے، کتنا آسان تھا وظیفہ، بسم اللہ والحمدللہ، فرمایا کہ جب تک اس کا وضو موجود رہے گا، باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ کا فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکے نیکے لکھتے رہیں گے۔ اور فرمایا کہ جب وضو کے دوران لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے زبان سے، فرمایا کہ وضو کے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، اور سارا ثواب اللہ تعالیٰ اس وضو کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ بڑے آسان سے وظیفے ہیں، بندہ اس پہ عمل کرے۔ رحمت حق بہا نہ جویت، رحمت حق بہا نہ جویت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ کتنے آسان سے وظائف اب محبوب نے ہمیں عطا فرمایا کہ تم یہ لا الہ کا ورد کرو، اتنے کیا حاصل کر لو، بسم اللہ والحمدللہ پڑھتے رہو، جب تک وضو رہے گا اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو سورۃ الکافرون 4 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو سورۃ تکاثر 1 مرتبہ پڑھتا ہے، الہاکم التکاثر، میرے آقا فرماتا ہے جو اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 آیات تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بے شمار قرآن پاک کی برکتیں ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز فجر کے بعد 12 مرتبہ سورۃ اخلاص کل شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے 4 قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی کوشش کریں قرآن پاک کو پڑھنے کا معمول بنیں، بے شک 1 رکوع پڑھ لیں لیکن پڑھنے کا معمول بنیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہوتے ہیں لیکن وہ مہینے گزر جاتے ہیں، مٹی سے اٹے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو کھولنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کم از کم 1 رکوع ہی یہ روٹین بنا لیں، قرآن پاک کی تلاوت ہم نے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ